عرض کر دوں اور بات ختم کرتا ہوں. مولا کائنات شیر خدا میرے آقا نے جیسا کہ آپ کو بتایا پہلے یہ بشارت دے دیتی کہ حضرت علی یہ شہید ہوں گے اور دشمن ان کے اس کنپٹی پر وار کرے گا اور اس طرح وار کرے گا کہ آپ کی داڑھی مبارک خون سے تر بتر ہو جائے. اب مولا کائنات کا آخری وقت تھا. کوفہ میں آپ جلوہ گر تھے اور کوفی لوگ تو بے وفا ہوتے ہی سے. حضرت مولا کائنات کا آخری وقت تھا. شہادت سے ایک رات قبل مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے حضور کی زیارت کی. خواب دیکھا اور دیکھا کہ میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے. سجدہ خاتون جنت طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی جلوہ کر. مولا کائنات نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کی طرف سے مجھے بڑی پریشانی لائق ہوئی ہے. میرے سرکار نے بھی فرمایا کہ علی تم بڑے پریشان ہو گئے ہو اب تم میرے پاس چلے آؤ. سجدہ خاتون جنت نے بھی کہا کہ آپ اب ہمارے پاس چلے آئیں. مولا کائنات کہتے ہیں کہ بس صبح شہادت ہونے والی تھی اور رات کے ہم نے خواب دیکھا. مولا کائنات کہتے ہیں کہ اسی وقت میرے زبان پر شہادت کا ذائقہ شروع ہو چکا تھا. مجھے شہادت کا لطف ملنے لگا تھا جب میرے آقا نے فرما دیا کہ علی بس بہت ہو گیا چلے آؤ. مولا کائنات کہتے ہیں صبح ہوئی. فجر کا وقت تھا. 19 رمضان مبارک کی صبح تھی. فجر کا وقت تھا. حضرت علی اپنے گھر سے نکلے نماز فجر کے لیے اور راستے میں لوگوں کو جگاتے جا رہے تھے. الصلاۃ 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 لوگوں نماز کے لیے اٹھو. اس کے بعد مسجد میں گئے اور جس نے آپ کو شہید کیا نا اس کا نام عبد الرحمن بن ملجم تھا. روایت میں آتا ہے کہ یہ بدبخت خارجی حافظ قرآن تھا. کون تھا؟ حافظ قرآن. ساری رات قرآن پڑھا تھا. ایسے لوگ بھی ظالم ہیں. قرآن کا حافظ بھی اتنا بڑا گستاخ بے ادب. مولا کائنات کو یہ بدبخت جو ہے نا معاذ اللہ مسلمان ہی نہیں سمجھتا تھا, مشرک کہتا تھا. عبد الرحمن بن ملجم حافظ قرآن تھا, خارجی تھا. اور جانتے ہو یہ 3 لوگ تھے, 3 خارجی تھے. تو ایک انہوں نے کیا کیا تھا, تینوں نے مل کر کے خانہ کعبہ میں یہ میٹنگ کیا تھا کہ 3 شخصیت کو قتل کرنا ہے ایک ہی دن میں, ایک ہی تاریخ میں. حضرت سیدنا امیر معاویہ کو قتل کرنا ہے, حضرت عمر بن عاص حضور کے صحابی ان کو قتل کرنا ہے, اور مولا کائنات کو قتل کرنا ہے. اور انہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ ایک ہی تاریخ میں ان تینوں کو قتل کرنا ہے. اور یہ عہد کر کے ایک آدمی جو ہے اس ایک خارجی چلا گیا ملک شام حضرت میرے معاویہ کو قتل کرنے کے لیے. ایک آدمی عمر بن عاص کو قتل کرنے کے لیے مصر سے چلا گیا. اور عبد الرحمن بن ملجم جو تھا یہ جو ہے یہ چلا آیا کوفہ حضرت علی کو قتل کرنے کے لیے. اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ عبد الرحمن بن جو ملجم تھا یہ ایک خارجیہ عورت کے عشق میں پاگل ہو گیا تھا. اور اس نے شرط رکھی تھی کہ اگر تو مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو سن تجھے مہر دینا پڑے گا, اور میری مہر یہ ہے 3000 درہم, ایک غلام, ایک باندی, اور ساتھ علی کا قتل. یہ میرا مہر ہے. اگر تو یہ مہر ادا کرے گا میں تجھ سے نکاح کروں گی. یہ بدبخت خارجی تھا, دشمن اہل بیت تھا. اس نے کیا کیا کہ آیا اور آ کر کے کوفہ کی جامع مسجد میں قرآن پڑھا. اس کے بعد صبح کا وقت تھا, لیٹ گیا اور خنجر اپنے جو ہے نا ہاتھ میں چھپا رکھا تھا آستین میں. مولا کائنات صبح آئے, مسجد میں دیکھا لیٹا, اس کو جگایا. اپنے نماز الصلاۃ جامعۃ کا نماز ہونے والی ہے, اٹھ جا. اور آپ اس کو دیکھ کر مسکرائے بھی. اس کے بعد آپ نے اس کو اٹھایا. اتنے میں آپ نے نماز پڑھنے کے لیے نیت باندھی, اور جیسے ہی نیت باندھی آپ نے نماز شروع کیا. وہ خارجی اٹھا عبد الرحمن بن ملجم اور خنجر نکال کر آپ کی کنپٹی پر وار کیا تیزی کے ساتھ. اتنا وار کیا کہ خنجر آپ کی داڑھ تک آ گئی اور تیزی کے ساتھ خون بہنے لگا. اب کوفی لوگ مسجد بھری تھی, لیکن جب انہوں نے یہ منظر دیکھا یہ قاتل آ گیا ہے تو سارے کوفی بھاگ گئے مسجد چھوڑ کر. آپ کے بیٹے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے لپٹ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لپٹ گئے اور رونے لگے. حضرت مولا کائنات نے کہا بیٹے حسن رونا مت, فزتو برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں آج کامیاب ہو گیا. رب کعبہ کی قسم میں آج کامیاب ہو گیا. حسن رونا مت,
پھر مولا کائنات نے کہا حسن دیکھ تو ذرا میری داڑھی کا کوئی بال بچا ہے، خون سب میں آ گئے اور سب خون سے آلودہ ہو گئی ہے۔ حضرت امام حسن نے فرمایا ابا جان آپ کے داڑھی کے سارے بال خون سے لہو لہان ہو چکے۔ مولا کائنات نے فرمایا فزت برب الکعبہ، حسن رونا مت، رونا مت، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو چکا۔ یہ جو وار ہوا تھا 19 رمضان مبارک، صبح فجر کا وقت تھا، 2 دن آپ اسی زخم کی حالت میں رہے، 21 رمضان کو مولا کائنات شہید ہو گئے، سن 40 ہجری 21 رمضان کو مولا کائنات نے شہادت کا جام پی لیا اور کوفہ ہی میں آپ کا مزار فائز و ابار بنایا گیا۔ اس وقت روایتوں میں آتا ہے کہ خارجی اتنے بے باک ہو گئے تھے کہ حضرت مولا کائنات کے لاشے کو دفن ہونے نہیں دے رہے تھے۔ تو رات کا وقت تھا، ایک امام حسن نے ایک اونٹنی پر آگ مبارک لاش کو رکھا، باندھ دیا اور اس کے بعد ہکال دیا۔ رات کے اندھیرے میں چلی گئی، لیکن حضرت امام حسن دیکھتے رہے یہ اونٹنی کہاں جاتی ہے، حتیٰ کہ ایک ویران جگہ میں جہاں اندھیرا تھا اونٹنی جا کر رکی۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسن اور مولا کائنات کا ایک غلام تھا اور ایک آپ کا چاہنے والا تھا، 3 لوگوں نے آپ کی جنازہ کی نماز پڑھی اور جہاں آج آپ کا مزار پاک ہے وہیں پر آپ کو دفن کر دیا گیا۔ لیکن اس وقت خارجیوں کا اتنا زور و شور تھا، اندیشہ تھا کہ مولا کائنات کی لاش مبارک کو نقصان نہ پہنچائے، آپ کے مدفن کو لوگوں سے پوشیدہ رکھا گیا، لیکن بعد میں سے اس کا اظہار ہو ہی گیا۔ اس طریقے سے حضرت مولا کائنات نے شہادت کا جام نوش فرمایا اور آپ نے جو ہے آپ نے 4 سال 9 ماہ 8 دن تقریباً امور خلافت کو انجام دیا اور اس طریقے سے مولا کائنات کی سن 40 ہجری میں 21 رمضان کو شہادت واقع ہو گئی۔ اللہ